اور چوتھا جو ایمان کا ستون معصوم نے بیان فرمایا ہے وہ ہے والرضاء بقضاء اللہ، خدا کی رضا پر راضی ہو جانا، جس طرح پروردگار راضی ہوتا ہو اسی پر مومن جو ہے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو جب کسی انسان میں یہ چار چیزیں موجود ہوں تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ اس کے ایمان کے چاروں ستون جو ہیں وہ قائم ہو گئے ہیں، اور وہ بندہ کہ جس کے ایمان کے چاروں ستون جو ہیں وہ قائم ہو جائیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پروردگار پر توکل کریں اور اپنے امور کو، اپنے کاموں کو پروردگار کے سپرد کریں اور پروردگار کی رضا پر راضی ہو جائیں اور پروردگار کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آئیں۔ سامعین و ناظرین، یہ چار ارکان ایمان ہیں جو معصوم نے ہمیں بتائے ہیں۔ کوئی بھی بندہ اگر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان چار چیزوں پر عمل کرے، اس کے ایمان کے ستون جو ہیں، پلر جو ہیں وہ قائم ہو جائیں گے اور وہ بندہ کامیاب و کامران زندگی بسر کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ والسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں الایمان فی عشرات، ایمان 10 چیزوں میں ہے۔ بات قابل توجہ ہے، بات غور کرنے کے قابل ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ والسلام علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان 10 چیزوں میں ہے۔ اب میں ان 10 چیزوں کو گنتا ہوں، آپ ان کو سنیں، اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ بھی کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا یہ 10 چیزیں جو ہیں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ تو وہ کون سی 10 چیزیں ہیں کہ جن کے اندر ایمان موجود ہے؟ فرماتے ہیں المعرفات، اور وہ 10 چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ معرفت پروردگار ہے۔ معرفت پروردگار کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ خدا ایک ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ ایک ہے، یا ہمارے استاد نے ہمیں کہا کہ کہو خدا ایک ہے، ہم نے کہہ دیا خدا ایک ہے، بلکہ ہمیں پروردگار کی معرفت ہونی چاہیے، ہمارے پاس اس کی وحدانیت کی دلیل ہونی چاہیے، عقلی دلیل بھی موجود ہونی چاہیے ہمارے پاس اور نقلی دلیل بھی موجود ہونی چاہیے۔ نقلی دلیل یعنی قرآن مجید سے آپ ثابت کریں یا حدیث پیغمبر سے آپ ثابت کریں اور عقل کے ساتھ بھی ثابت کریں کہ وہ ذات وحدہ لا شریک موجود ہے۔ تو یہ چیزیں انسان اس وقت ہی ثابت کر سکتا ہے کہ جب وہ معرفت پروردگار رکھتا ہو۔
تو امام فرما رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ 10 چیزوں کے اندر موجود ہے. ان میں سے پہلی چیز المعرفہ، کہ پروردگار کی معرفت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اگر بندے کے پاس معرفت پروردگار ہے تو ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے اس نے حاصل کر لی. اور دوسری کون سی چیز ہے؟ فرماتے ہیں وَالطَّاعَةُ، اطاعت پروردگار ہونا بھی ضروری ہے. جب معرفت پروردگار ہو جائے تو اطاعت پروردگار ہونا بھی نہایت ضروری ہے. ہم اپنے حقوق تو پروردگار سے مانگتے ہیں، ان کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ حقوق پروردگار بھی موجود ہیں. ہمیں اطاعت پروردگار بھی کرنی چاہیے. تو ایک ہوگی معرفت اور دوسری اطاعت، اور تیسری چیز جو امام نے فرمائی ہے وہ ہے والا علم. علم کا ہونا بھی ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو معرفت پروردگار ہوگی، معرفت پروردگار ہوگی تو اطاعت پروردگار جو ہے وہ انجام دے گا. معرفت پروردگار کا ہونا ضروری ہے، اطاعت پروردگار کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے. اور چوتھی چیز جو امام نے فرمائی ہے وہ ہے والعمل، اور عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، سامعین و ناظرین، اس زمانے میں ایک آواز جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے. آپ میری اس بات کی تائید کریں گے، اکثر و بیشتر آپ کو یہ بات سننے میں ملے گی کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں. بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو بانگ دہل اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بندہ یا تو بالکل جاہل ہے اور یا کسی اور مذہب کا ایجنٹ ہے جو یہ بات کہہ کر مسلمانوں کو عمل کی زندگی سے نکال رہا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کو بھی بجا لائیں. عمل کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے. وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ قرآن کا بھی منکر ہے اور وہ حدیث کا بھی منکر ہے، وہ انبیاء کا بھی منکر ہے، وہ اوصیاء کا بھی منکر ہے. انبیاء آئے کس لیے ہیں؟ اس کائنات میں پروردگار نے یہ اپنے نمائندے کس لیے بھیجے ہیں؟